بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فروہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے ایسی چیز بیان کیجئے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں دعا کرتے رہے ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کام کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہے، اور اس کام کی برائی سے جو میں نے نہیں کیا ہے۔ یحییٰ اپنے چچا بدری صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے اور ہم نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ چنانچہ وہ واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ 2 یا 3 بار ایسا ہوا تو اس آدمی نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں اپنی بھرپور کوشش کر چکا ہوں، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو اور اچھی طرح سے وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سر اٹھاؤ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں اسی طرح کرو یہاں تک کہ تم نماز پوری کر لو۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے اور تجھ سے ہی تمام کی سلامتی ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے منشی وراد کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے تو کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور مالدار کی مالداری تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے وقت نہ جان پائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو اسے 1 رکعت اور پڑھ لینی چاہیے، پھر وہ ان سب کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اب اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں سجدے شیطان کی ذلت و خواری کا اور اسے غیظ و غضب میں مبتلا کرنے کا سبب بنیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد سے فارغ ہو گیا تو اس نے دعا کی، اور اپنی دعا میں اس نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تیری ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے اور وجود میں لانے والا ہے۔ اے عظمت و جلال اور احسان والے، ہمیشہ زندہ و باقی رہنے والے، میں تجھی سے مانگتا ہوں۔ یہ سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے تو اللہ سے اور اس
اس نے تو اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔